السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اجماع قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف ہے۔ ماہرین اصول فقہ نے ماخذ شریعت کو جن 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے قرآن و سنت کا تعلق وحی الہی سے ہے، جبکہ دیگر 2 اقسام اجماع و قیاس کا تعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مجتہدین کی انفرادی اور اجتماعی اجتہاد و قیاس سے ہے۔ پہلے دونوں ماخذ پائیدار اصول پر قائم ہیں، جبکہ باقی دونوں میں انسانوں کے اتفاق اور قیاس و فکر کو پورا دخل ہے، اس لیے ان کی حیثیت پہلے دونوں ماخذ کی طرح اٹل اور ناقابل تبدیل نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں احکام و مسائل کے استخراج اجتہاد کے لیے جو ماخذ پیش نظر ہیں، ان میں قرآن و سنت کے بعد سب سے اہم ترین ماخذ اور شرعی دلیل اجماع ہے۔ اجماع کے لفظی معنی اجماع کے لغوی معنی اشیاء کو اکٹھا کرنے اور باہم ملانے کے ہیں۔ امام داغب اصفہانی فرماتے ہیں، جمع ایک شے کو دوسری شے کے قریب لا کر انہیں باہم ملانے کا نام ہے۔ اصطلاحی معنی لفظ اجماع کے لیے اصطلاحی معنی اس کے لغوی معنی کے قریب ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں کسی زمانے کے مجتہدین کا کسی فیصلے پر متفق ہو جانے کا عمل اجماع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصول فقہ کی اصطلاح میں اس سے مراد اتفاق خاص ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اجتہاد علماء کسی زمانے میں کسی شرعی مسئلے پر اتفاق کر لیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہم اجماع سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خاص طور پر کسی دینی معاملے میں اتفاق کو مراد لیتے ہیں۔ اجماع کے دلائل قرآن کریم اور اجماع قرآن کریم کی چند آیات کے بطور حجت میں کیا جاتا ہے کہ جن سے اجماع کرنا ثابت ہوتا ہے، اور جس بات پر تم باہم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 10۔ تم لوگ بہترین جماعت ہو، لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ ان آیات میں ایک طرف سے امت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب باہمی اتفاق کی رائے دکھائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ عظیم امت ہے، اور اگر یہ امت کسی بات پر اتفاق کر لے تو وہ ٹھیک ہے ہوگا، جبکہ باہمی اختلاف نہ آ جائے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع قرآن کریم کی طرح احادیث سے بھی اجماع ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جو شخص الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہو کر جا پڑے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جو شخص امت میں تفرقہ ڈالنا چاہے جبکہ ساری امت اکٹھی ہو تو اس شخص کو قتل کر دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اجماع کی تاریخ میں 3 واضح ادوار نظر آتے ہیں جن کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔ دور اول اجماع کی تاریخ میں پہلا دور صحابہ کرام کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کا خاص اہتمام فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کو جمع کریں اور ان سے مشاورت اور تبادلہ خیال کریں تاکہ وہ زیر نظر کسی معاملے میں کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ اس کے بعد آپ حکم نافذ فرماتے۔ نماز جنازہ کی تکبیرات سے متعلق اختلاف پیدا ہوا تو صحابہ کرام نے پھر 4 تکبیرات پر اتفاق کیا۔ غسل جنابت سے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا۔ ازواج مطہرات سے مسئلہ دریافت کیا گیا، پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ محض مباشرت سے غسل جنابت ضروری ہو جاتا ہے۔ دور ثانی اجماع کا دوسرا دور مجتہدین کا ہے۔ جس زمانے میں ائمہ مجتہدین نے اجتہادی کام سر انجام دیا، اس عہد میں دانستہ طور پر باہمی اتفاق رائے یا اجماع کی کوشش نہیں ہوئی۔ ہر امام نے اپنے اپنے اصولوں کی روشنی میں اجتہاد سے کام لیا۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ ہر امام اپنے علاقے کے اجماعات کو اہمیت دیتا تھا۔ مثلاً امام مالک اہل مدینہ کے اجماع کو سب پر مقدم رکھتے تھے، اور امام ابو حنیفہ اہل کوفہ کے۔ دور ثالث بعد کے ادوار میں عہد صحابہ کے اجتہاد کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ تمام مجتہدین صحابہ کرام کے اجتہادات کا خصوصی مطالعہ کرتے تھے، اور ہر مجتہد اس کوشش میں ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے اجماع سے باہر قدم نہ رکھے، بلکہ اختلاف کی صورت میں بھی وہ حضرات صحابہ کے اقوال سے باہر نہ جائے۔ اجماع کی اقسام اجماع کی 3 اقسام ہیں۔ اجماع صریح، اس سے مراد ایک مسئلے پر تمام فقہاء اور مجتہدین ہم رائے ہوں اور اس رائے کے قبول کرنے کی باقاعدہ صراحت کریں۔ امام شافعی نے اسے مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے، اور تم یا کوئی اور شخص اہل علم میں سے یہ نہ کہے کہ یہ بات مجمع علیہ ہے
جب تک تم کسی عالم سے نہ ملو اور اس نے یہی بات نہ کہی ہو۔ اجماع کی یہی صورت تمام ائمہ کرام اور مجتہدین کے نزدیک حجت ہے۔ جب مطلق اجماع کا ذکر آئے تو اس سے یہی مراد لی جاتی ہے۔ اجماعی سکونی: اگر زمانے کے کچھ مجتہدین نے صرافت کے ساتھ کسی بات پر اجماع کا اظہار کیا اور باقی لوگ جو اس وقت وہاں موجود ہوں انہوں نے اس پر سکوت اختیار کر لیا، یعنی ان کی حمایت کی اور نہ ان مخالفت، تو ایسا اجماع سکونی کہلاتا ہے۔ اجماع اصولی کی تیسری صورت یہ ہے کہ کسی خاص زمانے خصوصاً عہد صحابہ میں مجتہدین کی فقہی مسئلے میں مختلف رائے رکھتے ہوں۔ اس صورت میں اس زمانے کے بعد آنے والے کسی مجتہد کے لیے یہ بات مناسب اور موزوں نہیں کہ وہ ان سب کی رائے سے مخالف رائے قائم کرے، بشرط یہ کہ وہاں مسئلے میں اختلاف کے باوجود کسی اصول پر سب کا اجماع